مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مثنوی مانوی حضرت مولانا رومی کی عالمی شہرت یافتہ مثنوی ہے جسے ہم بلا شک و شبہ عالمی ادب کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے اس کا مغز اکٹھا کر دیا ہے۔ مولانا نے یہ کتاب حسام الدین چلبی کی فرمائش پہ قلم بند کی، اور یہ کہنا بلکہ زیادہ مناسب ہوگا کہ الہام ہوئی۔ مثنوی شریف میں قرآن پاک کی آیات کے مفہوم پر مبنی حکایات کو مولانا بہت ہی دلکش تخلیقی انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور عشق، معرفت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصوف، قرب الہی کی گہرائیوں کو بھی قلم بند کرتے ہیں۔ یہ مثنوی ایک کتاب نہیں بلکہ اپنی زندگی کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آئیے آج ہم مثنوی کی ایک حکایت کے اوپر بات کرتے ہیں، جس میں ایک بہرہ اپنے بیمار پڑوسی کی عیادت کو جاتا ہے۔ اس حکایت میں ایک بہرے کے پاس ایک شخص اس کے بیمار پڑوسی کی خبر دینے آتا ہے اور اس کو اصرار کرتا ہے کہ تم بھی مزاج پرسی کو جاؤ۔ بہرہ یہ خیال کرتا ہے کہ بہرے کانوں کے ساتھ میں اس بیمار کی گفتگو کو کیا سمجھوں گا، چنانچہ وہ کچھ سوالات خود سے تیار کرتا ہے اور یہ قیاس کرتا ہے کہ جب میں یہ سوال پوچھوں گا کہ تم کیسے ہو اور وہ ہونٹ ہلائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں یا میں بہتر ہوں۔ اس تیاری کے ساتھ وہ اپنے پڑوسی کے گھر پہنچتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنا پہلا سوال کرتا ہے کہ تو کیسا ہے؟ بیمار تکلیف زدہ آوازار اور تکلیف میں اس کو جواب دیتا ہے کہ ہائے میں تو مر گیا۔ اس پہ کہتے ہیں اچھا شکر ہے شکر ہے۔ یہ جواب سن کے بیمار جو ہے وہ حیرت سے اس کو غصے سے دیکھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، اور میرا حال پوچھنے آیا ہے یا یہ مجھے مزید اذیت دینے آیا ہے۔ بہرحال وہ دوسرا سوال اس سے کرتا ہے کہ تم نے کھانا کیا کھایا؟ بیمار اس سے اور زیادہ آوازار ہو کر کہتے ہیں میں نے زہر کھایا ہے بھائی، زہر۔ اس پہ کہتا ہے مبارک ہو۔ تو بیمار بہت اور زیادہ غصے میں اور تکلیف میں آ جاتا ہے۔ بہرحال بہرہ جو ہے وہ اپنے سوالات جاری رکھتا ہے، اس کی تکلیف کو سمجھ بھی نہیں پاتا، اور تیسرا سوال کرتا ہے جناب کہ طبیبوں میں سے کون تمہارے علاج کے لیے آیا؟ تو بیمار بہت سخت غصے میں اور سخت تکلیف میں اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تو ملک الموت آتا ہے۔ تو اس پہ جو بہرہ ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے اچھا اس کے قدم تو بہت مبارک ہیں، خوش ہو جا، اور میں ابھی اسی کے پاس سے آیا ہوں اور اس کو میں نے کہا کہ تمہاری بھی خبر گیری کرنے کو جائے۔ لہٰذا بیمار جو ہے وہ اب سخت تکلیف میں غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ اور مجھے اس بیماری میں اور مزید اذیت مت دو۔ بہرہ خوشی خوشی اس کے گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بیمار کا حق ادا کر دیا اور بڑی نیکی کی، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا، اس کی عیادت کی۔ تو اس حکایت سے مولانا ہمیں سبق یہ دیتے ہیں کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں، لیکن وہ چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے۔ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے یا اس کا احسان نہیں جتانا چاہیے یا اس قیاس میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے بڑی کوئی نیکی کی ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے اور کسی بھی نیکی یا عبادت کو بغیر کسی بھی قیاس کے کرنا چاہیے۔